قرآن فرشتوں کی پسندیدہ خوراک ہے، پسندیدہ غذا ہے۔ بڑے شوق سے سنتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، یہ اپنے استبل میں ایک صاف جگہ تھی، وہاں پر یہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، یہ سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اچانک قریب ان کی گھوڑی کھڑی تھی، وہ بدکنے لگی۔ یہ اس کے بدکنے کی وجہ سے یہ خاموش ہو گئے، گھوڑی بدکنا ختم کر دیا اس نے۔ یہ پھر پڑھتے ہیں، پھر بدکنے لگی، پھر خاموش، پھر وہ رک گئی۔ آپ پھر پڑھتے ہیں، وہ پھر بدکنے لگ جاتی ہے۔ ان کو خوف ہوا کہ میرا بیٹا، اسید کہتے ہیں، میرا بیٹا یحییٰ قریب ہی سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ ہے، کہیں یہ گھوڑی کے بار بار بدکنے کی وجہ سے یہ گھوڑی اس پر چڑھ نہ جائے اور یحییٰ کا نقصان نہ کر دے۔ حضرت اسید فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی تلاوت کو ختم کیا۔ میں نے جب تلاوت کو ختم کیا، اپنے بچے کو میں نے کہا کہ میں سنبھالوں ذرا، تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے سے روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں اور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ لائٹیں، یہ روشنیاں، یہ چمک دمک، یہ کیسی؟ صبح جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات یہ ماجرا ہوا ہے، پڑھتا تھا، گھوڑی بتکنے لگتی تھی اور خاموش ہوتا، وہ رک جاتی۔ پھر میں نے جب ختم کیا قرآن کو، نماز کو، تو پھر میرے سامنے لائٹیں ہی لائٹیں ہیں اور آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسید پڑھتے رہتے، اسید پڑھتے رہتے، یہ تو آسمان سے فرشتے آئے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے، فرشتوں کا نزول ہوا تھا تیرا قرآن سننے کے لیے۔ اگر تم پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے، یہ لوگ، عامی لوگ بھی ان فرشتوں کے نزول کو اور فرشتوں کے صعود کو، ان کے اترنے کو اور ان کے چڑھنے کو عام لوگ بھی دیکھ لیتے۔ قرآن عظیم الشان، یہ عام کتاب تو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام یہ اثر چھوڑتا ہے، یہ اثر چھوڑتا ہے، یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے، یہ برکت کا سبب ہے۔ قرآن کو آئیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے اور پھر قرآن پاک کی نشر و اشاعت کا ذریعہ اور سبب بنیے۔